नधातमम् अग्निपूर्वेभिर्विषभिर्जयो नूतनैरूतसदेवाय हवक्ष्यति अग्निनारैवश्नवत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् आग्नेयं यज्ञमधुवरं विश्वतः परिभूरशीसैदेवेषु गच्छति अग्निहोत्रादविक्रतुः कविक्रतुः सप्तश्चित्रस्वस्तवः देवी देवोऽभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्निभद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः इदञ्जनावश्रुते नराशं सस्तविष्यति सस्यं सहस्राः नवतिं च कौरमा ऋषभेषु दद्महे उष्टाय सप्रवाहनो होदोहवन्तु दुर्दशाः वर्षमारदस्य निधिरदिवैषमाणावस्पृशाः एषैषा महेशतं निष्कन्दस्रजाः त्रीणिशतान्नर्वतां सहस्रा दशागोरामवच्चस्वक्षेण भक्वेशगुणाः नष्टे जिह्वा चरचरीरिक्षिरो न भुर्यो भुराः तमाम किस्म की तारीफात उस पालनहार के लिए है जिसने हमें और आपको इस बाबरकत मजलिस में जमा होने की तौफीक बख्शी, जिसने हमें और आपको ये अवसर दिया कि हम अपनी जिंदगी का कुछ वक्त निकाल कर अपने महबूब अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें सुने। मैं मोहम्मद अली सनाबी इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे संस्कृत से PhD कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों से दुआएं चाहता हूँ। मैं इस स्टेज पर जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। और चूंकि वक्त बहुत ही कम है, इसलिए मैं सीधे अपने मौजू पर आते हुए आप तक एक हदीस जिसे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है अपनी उम्मत को, उसी हदीस के हवाले से आप तक दो तीन बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम नौजवान दोस्तों से, अपने तमाम बुजुर्गों से, अपने तमाम भाइयों से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको एक इस दुनिया के बाद इस जीवन के बाद एक दूसरा जीवन हमारा और आपका शुरू लेते हैं। इस जीवन के बाद हमारा और आपका एक जीवन शुरू होगा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کی مرتیو ہو جاتی ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد، ایک انسان کی مرتیو کے پشچات اس آدمی تک کیسے ثواب پہنچایا جائے، یا وہ آدمی اسی جیون میں کیا کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس آدمی تک ثواب پہنچتا رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میری امت کے لوگوں، جب ایک منشی کی مرتیو ہو جاتی ہے، جب ایک منشی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوائے 3 دروازے، ہمارے اور آپ کے لیے 3 آپشن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں کہ تمہارے لیے صرف اور صرف 3 دروازے ہیں، 3 دوار ہیں جن کے ذریعے تم اس دنیا سے جانے کے بعد، تمہاری مرتیو ہو جانے کے بعد، جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کوئی بات نہیں، تم تک ثواب پہنچتا رہے گا، تم تک پنیہ پہنچتا رہے گا، تم تک نیکیاں پہنچتی رہے گی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ جاریہ، ایک انسان کی مرتیو ہو جاتی ہے، ایک انسان دنیا چھوڑ کر چلے جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے گاؤں محلے والوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صدقۃ جاریہ، ایک انسان اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے جائے تو اس کے مرنے کے پشچات بھی اس تک ثواب پہنچتا رہے گا، اس تک نیکیاں پہنچتی رہے گی۔ سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صرف 3 دوار ہے تمہارے پاس۔ سب سے پہلا دوار اللہ کے نبی نے فرمایا، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا دوار ہے جس تک تمہارے مرنے کے بعد بھی تم تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اگر ہم اور آپ اس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان مسجد کی تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں، یا جتنے بھی لوگ مسجد کی تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے مرنے کے بعد جب تک مسجد قائم رہے گی، جب تک مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی، تب تک اس آدمی تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ آدمی زمین پر ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اگر آپ نے مسجد کے کام میں حصہ لیا، آپ نے مسجد کے کام میں اپنے آپ کو شریک کیا، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے، اس جگہ اپنے پیڑ لگوا دیا، اس پیڑ کے سائے میں لوگ بیٹھ کر آرام حاصل کرے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مائک جسے کسی یہودی نے ایجاد کیا،
اگر اسی مائک کو کسی مسلمان ایجاد کرتا، کسی مومن ایجاد کرتا، کوئی مسلمان اس مائک کو ایجاد کرتا اور اس مائک کے ذریعے میں آپ تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاتا، یا اس مائک کے ذریعے جب تک لوگوں تک قرآن کی آواز جاتی، جب تک اذان کی آواز جاتی، جب تک اس مائک کا استعمال ہوتا، تب تک اس مسلمان کو ثواب پہنچتا رہتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس دنیا میں ہے یا نہیں۔ ہم اور آپ اس لائٹ کی روشنی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں، اس لائٹ کی روشنی میں دوسری جگہ سے چل کر اس پروگرام میں آئے ہیں۔ اگر اسی لائٹ کو کوئی مسلمان ایجاد کرتا اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا۔ اگر ایک مسلمان کہیں ٹیوبل لگواتا ہے اور اس ٹیوبل سے لوگ پانی پیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، صرف اور صرف 3 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ سب سے پہلا دروازہ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ، تم اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کرو، تمہارے مرنے کے بعد بھی تم تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو میرے نوجوان دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہم اسی عمر میں کچھ ایسا کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم تک ثواب پہنچتا رہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان سے پہلے جب میں دلی میں تھا تو ہمارے ایک رشتے دار کا فون آیا، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ فون پہ بلکنے لگا، رونے لگا اور کہا کہ مولانا صاحب ذرا آپ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے میں اپنے بیٹے تک ثواب پہنچاؤں۔ میرا من کرتا ہے کہ میں چند علماء کرام کو بلا کر انہیں کھانا کھلاؤں، کیا میرے جوان بیٹے تک ثواب پہنچے گا؟ کیا اس سے فائدہ ہے؟ وہ تب پر رونے لگا۔ اس کا دوسرے بھائی نے فون کیا کہ مولانا صاحب میرے جوان بھائی کا انتقال ہو گیا، ذرا بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میرے جوان بھائی تک ثواب پہنچے۔ میں نے کہا بس یہی طرف اگر انسان کی زندگی میں رہے تو انسان کو کبھی پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جب ہم مر جاتے ہیں، جب ہماری مرتیو ہو جاتی ہے تو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں، بلکتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں، کس طریقے سے کیا کروں کہ میرے بیٹے کو ثواب پہنچے، میرے بھائی کو ثواب پہنچے۔ میرے بھائیوں، سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صرف اور صرف 3 دروازے رکھے ہیں، ان میں سے پہلا دروازہ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ، اپنی جیون میں اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کرو، تمہیں پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے ابو کو پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے بھائی کو پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری بیوی کو پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے تم اپنی زندگی میں صدقہ خیرات، صدقہ جاریہ کرو۔ اگر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اگر مجھے 10,000 دینے کی استطاعت نہیں ہے، اگر میرے اندر 100 روپیہ دینے کی استطاعت ہے تو آپ بڑھ کر مسجد کی تعمیر میں 100 روپیہ دیجیے۔ اگر آپ میں 100 روپیہ کی استطاعت نہیں ہے، 10 روپیہ دیجیے، آپ کے اندر جتنی کی استطاعت ہے اتنا ضرور دیجیے۔ جب تک اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی، جب تک مسجد میں اپنے خالق کی نماز ہوگی، جب تک اس مسجد میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوگی، تب تک آپ تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ زندہ ہیں یا مر گئے۔ ابھی میں اپنے گاؤں کے بارے میں بتاؤں کہ دوسرے رمضان کو ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو رکھ کر، جب میں دلی میں تھا۔ انسان جب مر جاتا ہے
اس کے بعد اس کے اعزا و اقارب مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرنے لگتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، 4-5 دن کے لیے سدھر جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن بیتتے ہیں ویسے ویسے پھر وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، ہمیں اور آپ کو حساب و کتاب میں شریک ہونا ہے، ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، ہم دوسرے کے بھروسے میں قطعاً نہ رہیں۔ اب اللہ کے نبی نے دوسرے دعا کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک نیکیاں پہنچتی رہے گی۔ او علم ينتفع به، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو انتقال ہوئے برسوں ہو گئے، مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے صحیح بخاری پڑھے ہوئے ایک طالب علم مولوی کی ڈگری اسے نہیں مل سکتی ہے۔ قیامت تک سارے مدرسوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری پڑھائی جائے گی، اور قیامت تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نیکیاں ملتی رہے گی۔ ذرا آپ تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا علم جس علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، قیامت تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ثواب ملے گا۔ آج امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم کو ہم پڑھے بنا ہمیں مولوی کی ڈگری نہیں ملتی ہے، قیامت تک امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم پڑھائی جائے گی، اور قیامت تک امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تمہاری مرتبہ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، تم تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی، اس کتاب سے لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ اس دنیا میں نہیں ہے، اور علم ينتفع به، مگر آپ کی لکھی ہوئی کتاب سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو قیامت تک جب تک آپ کی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں گے، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک عالم دین مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک مدرسے میں اگر 10 علماء کرام بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک عالم، اگر آپ تصور کیجئے ایک عالم اگر 10 بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ 10 بچے اگلے 10 بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اگلے 10 بچے اور 10 بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے۔ تو ایک عالم کو جس نے پہلے طالب علم کو پڑھایا تھا، قیامت تک اس تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مدرسے کی تعمیر میں شریک ہونا ہے، کیونکہ اسی مدرسے میں ہمارے علماء کرام بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، تو قیامت تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صرف تمہارے سامنے 3 وکلپ ہیں، تیسرا وکلپ اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ اگر تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے دعا کرے تو تم تک ثواب پہنچے گا، تم تک نیکیاں پہنچے گی۔ میرے بھائی اور نوجوان دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نیک اولاد، تمہارا نیک بیٹا، تمہاری نیک بیٹی
اگر تمہارے مرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، تمہاری مغفرت کے لیے دعا مانگے کہ رب العالمین مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ابو سے کون سی غلطی ہوئی ہے، میرے ابو سے کون سی خطا سرزد ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، الہ العالمین تو سب جاننے والا ہے، تو میرے ابو کو معاف کر دے، تو میرے ابو کی مغفرت فرما دے۔ آپ کا نیک بیٹا، آپ کی نیک بیٹی، آپ کی نیک اولاد اگر آپ کے جانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب العالمین سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اس کا لابھ ملے گا۔ لیکن میرے دوستوں، آپ کا نیک بیٹا، آپ کی نیک بیٹی، آپ کی اولاد تب آپ کے لیے دعا کرے گی جب آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے، جب آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے، جب آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیے بغیر ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے اپنی بیٹی کو بغیر قرآن اور حدیث کی تعلیم دیے ڈاکٹر بنوایا یا سول انجینئر میں آپ نے داخل کیا، جسے دعا کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، جسے معلوم نہ ہو کہ رب العالمین سے اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے جس طریقے سے دعا کرتے ہیں، تو آپ کو ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ پڑھائیے، اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے، اپنے بیٹے کو پائلٹ بنائیے، اپنے بیٹے کو سول انجینئر بھی بنائیے، اپنے بیٹے کو کسی بھی میدان میں بھیجیے، مگر اس میدان میں بھیجنے سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم دیجیے، اسے حدیث کی تعلیم دیجیے، تاکہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کی بیٹی گھر کے کونے میں، گھر میں مصلی میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کرے کہ میرے ابو کی مغفرت فرما۔ آپ کا بیٹا مسجد میں جا کر فرض نماز ادا کرنے کے بعد، آپ کی اولاد مسجد میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میرے بھائیوں، تبھی آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی جب آپ اپنی بیٹی کو، جب آپ اپنی اولاد کو اس کی صحیح تربیت کریں گے، جب ان کو آپ پڑھائیں گے، جب انہیں آپ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے اعزا وقاری بڑے پریشان ہوتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، مسجد جانے لگتے ہیں، بھٹکنے لگتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے بیٹے کی مغفرت ہو جائے، کس طریقے سے اپنے والد کی مغفرت ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ وقت نہ آئے اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین دوار کا گیان ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، صرف تین دوار، صرف تین دروازے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، چوتھا کوئی دوار نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وقت ملا ہے کہ ہم آج مسجد کی تعمیر میں شریک ہوں۔ جب مولانا توحید عالم سلفی صاحب ہمارے گاؤں کے جلسے میں گئے تھے مسجد کی تعمیر میں، اس سمے ہمارے وہاں کے کچھ لوگ ایک بھٹا مالک کے پاس گئے اینٹا مانگنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں اینٹا لینے کے لیے۔ کہا کہ آج آپ کی مسجد کو اینٹوں کی ضرورت ہے اور آپ آئے، میں اینٹا دوں گا، آپ اس اینٹوں کو مسجد کی تعمیر میں آپ لگا دیجئے گا تو ہمیں ثواب ملے گا۔ جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، جب اینٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی اور میں آپ کو 10,000 کی جگہ اگر میں آپ کو 1 لاکھ اینٹا دوں تو آپ نہیں لیں گے۔
ابھی آپ کو 10,000 کی ضرورت ہے، مجھے اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں 10,000 اینٹیں آپ کو دوں، کل جب آپ کی ضرورت پڑ جائے گی اور میرا من کرے گا کہ میں آپ کو 1,00,000 اینٹیں دوں تو آپ لینے سے انکار کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آج مسجد کو ضرورت ہے آپ کے 10 روپے کی، اگر آج اگر مسجد کو ضرورت ہے آپ کے 100 روپے کی، 1,000 کی ضرورت ہے تو آپ ضرور دیجئے تاکہ کل آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب مسجد کی تعمیر ہو جائے گی، جب سارے پنکھے لگ جائیں گے، لائٹس لگ جائیں گے، جب ماربل اور پتھر جب سارا کام ہو جائے گا تو آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو 10,000 دوں، مسجد کی کمیٹی کو پیسہ آپ کا رہ جائے گا، وہ پیسہ یوز نہیں کیا جائے گا، استعمال نہیں ہوگا۔ اگر آج ضرورت ہے مسجد تعمیر کرنے کے لیے، مسجد کی زمین خریدنے کے لیے، تو آپ بڑھ چڑھ کر اس میں شریک ہو تاکہ یہ آپ کے مرنے کے بعد آپ تک ثواب پہنچتا رہے، آپ کو بعد میں پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں ایک حدیث سنا کر رخصت لوں گا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہماری جو روح ہے وہ روح ہمارے شریر کو تیاگ کر دے گی۔ تیاگ کرنے کے بعد کل قیامت کے دن جب دوبارہ ہمارے جسم میں روح داخل کی جائے گی، جس کو ہمارے ہندو دھرم کے لوگ پنرجن کا نام دیتے ہیں۔ پنرجن کا مطلب ہوتا ہے، پنہا ایک سنسکرت کا لفظ ہے، پنہا کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، اور جن کا مطلب ہوتا ہے پیدا لینا، جنم ہونا۔ تو پنرجن ہمارا اور آپ کا دوبارہ جنم ہوگا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اسلام کا یہ سدھانت ہے کہ ہماری مرتیو کے بعد ہمارا دوبارہ جنم ہوگا، تو ہمیں اور آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں کی گئی تھی، اب قبر تیار نہیں کی گئی تھی۔ ہمارے آخری نبی اسی قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے نبی کبھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی زمین کی طرف، کبھی اللہ کے نبی آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، کبھی زمین کی طرف، پھر فرماتے ہیں اے مسلمانوں اور صحابہ کرام، تم قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنو، جب ایک نیک انسان کے مرنے کے وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے لائن اور قطار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا ابو شکر صاحب کو آپ اسٹیج پر لائیں، مولانا ابو شکر صاحب کو اسٹیج پر لانے کی کوشش کریں کیونکہ وقت ختم ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور ملک الموت آ کر اس آدمی کی روح بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک نیک انسان
ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دوار بتائے ہیں، انہیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم نیک بن سکیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ثواب پہنچتا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ملک الموت جب پہنچیں گے تو اس نیک انسان کی روح بڑی آسانی سے نکال لیں گے، اور جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو نکال لیں گے، دیگر بیٹھے ہوئے فرشتے اس روح کو جلدی لے کر آسمان کی طرف چلیں گے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچیں گے تو آسمان کا دروازہ کھلوایا جائے گا، دوسرے پہ پہنچیں گے تو دوسرے کا دروازہ کھلوایا جائے گا، تیسرے کا دروازہ کھلوایا جائے گا، چوتھے کا دروازہ کھلوایا جائے گا، یہاں تک کہ 7ویں دروازے تک اس کی روح کو لے جائی جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے اس بندے کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دو، کیونکہ میں نے انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسے میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں دوبارہ مٹی میں ملا دوں گا، دوبارہ مٹی میں بھیج کر پھر سے میں اس کو زمین سے زندہ کروں گا۔ فرشتے اس کی روح کو، اس کی آتما کو اس کے جسم میں لوٹا دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین 2 فرشتوں کو بھیجیں گے، اور وہ 2 فرشتے اس نیک انسان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ نیک انسان کہہ دے گا میرا رب میرا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ پھر سوال کیا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ بتائے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ تو نیک انسان بتائے گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمان سے آواز آئے گی میرے اس نیک بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اس کے لیے جنت کی خوشبو، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ قیامت تک اسے جنت کی خوشبو ملتی رہے، قیامت تک اسے آرام ملتا رہے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک ہم اپنے جیون کے لیے، ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ ایسا کریں، صدقہ جاریہ کریں، کچھ کتابیں لکھ کر جائیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ اپنے بچوں کو آج اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ میں ایک بات ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ آج مسلمان سب سے زیادہ کھانے کے پیچھے ہے۔ اگر مسلمان کھانے کو چھوڑ کر، اگر کھانے کو سائڈ میں رکھ کر اگر اپنے بچوں کو پڑھانے پہ آ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، مسلمان صرف اور صرف شکوہ شکایت کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہیں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں بٹلہ ہاؤس جس جگہ میں رہتا ہوں اس جگہ میں آپ ہوٹلوں کو گن نہیں پائیں گے، اور چکن کے جو آئٹم بنتے ہیں آپ ان آئٹموں کو گن نہیں پائیں گے کہ کتنے طریقوں سے چکن بنتا ہے۔ آپ بٹلہ ہاؤس کے سارے ہوٹلوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور پوری دلی کے تمام ہوٹلوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیجئے تو بٹلہ ہاؤس کے ہوٹلوں کا ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے مسلمان، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت جو قوم چکن کو 100 پرکار سے کھائے وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ اور ہم مسلمان، ہماری شیشہ وادی کی جو برادری ہے، ہماری جو قوم ہے، ہم ہر ہفتے چکن کھائیں گے، ہم ہر ہفتے میٹ کھائیں گے، ہم ہر دن بغیر میٹ مچھلی کے ہمارا کھانا اندر نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات آپ سے کہہ کر، آپ کا جوان بھائی، آپ کا جوان بیٹا، یہ کہہ کر آپ تک پیغام پہنچا کر میں جانا چاہوں گا کہ آپ ضرور اس جلسے سے اپنے آپ کو یہ گاٹھ باندھ لیجئے
کہ آپ اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے جہاں مدرسے کی تعمیر ہو وہاں بھرپور شریک ہوں، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اپنے جو برادری کے کوئی ایسا سنستھان ہو جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہو اس کے کام میں ضرور شریک ہوں۔ اور ہم جو کھانے کے پیچھے اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بچ کر اپنے بچوں کی تعمیر، اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم پر، زیادہ سے زیادہ اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا ضرور آئیں گے۔ ابھی پڑھائی کی وجہ سے 2-3 سال شاید کہ میں جلسوں میں نہ آ پاؤں، کیونکہ بہت ہی کم جلسوں میں جانا ہوتا ہے، ریگولر پڑھائی ہوتی ہے۔ دلی میں رہتا ہوں، ہمارے بھائی نے جب میں دلی میں